کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضل سے اولیاء الظام نے میری خاص تربیت فرمائی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضل اور میرے پیر و مرشد حضرت پیر سید دستگیر دیوان شاہ صاحب اور پیر محمد علاء الدین صدیقی صاحب کی مدد اور رہنمائی سے اس سعادت عظیم کو انجام دینے کے لیے میری مکمل تیاری بھی ہے۔ بفضل تعالی میدان عمل میں زمانہ شہزاد کیسر کو غلامان مصطفیٰ اور خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چلنے والا سچا عاشق رسول ہی پائے گا انشاءاللہ۔ عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے کراں سمجھا تھا میں، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ لمحہ فکریہ ہے کہ کیا وطن عزیز پاکستان کی ماؤں نے سپوت صرف اور صرف مادر ملت کی حرمت پر ناحق قربان کرنے کے لیے ہی جنے ہیں؟ ان سے جبراً لی گئی قربانیوں پہ ہی فخر کرتے رہنا ہے، یا اس خون ناحق بہانے والوں کو بھی کٹہرے میں لا کھڑا کرنا ہے اور نظام عدل فاروقی قائم کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں سرخرو بھی ہونا ہے؟ مادر ملت کی آن بان شان کی حفاظت، حرمت اور نمو کے لیے خون دینا گر ضروری ہے تو اس خون ناحق کو ظلم اور ناانصافی کی بھینٹ چڑھنے سے روکنے کے لیے ایسے سپوتوں کی بھی اشد ضرورت ہے جو صحیح مقام پر صحیح نیت کے ساتھ قرآن و سنت کی اقتداء میں، قرآن و سنت کی سربلندی کے لیے اللہ اور اس کے رسول خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی رہنمائی اور روشنی میں حق اور صرف حق بلند کر سکیں۔ عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمہ کو تلوار کر دے، تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پہ عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ وطن عزیز پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرز پر سنوارنے کے لیے نظام عدل فاروقی قائم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ حصار مسلم پارٹی کا قیام در حقیقت نظام عدل فاروقی کو قائم کرنا ہی ہے۔ نظام عدل فاروقی کو قائم کرنے کے لیے میں سب سے پہلے اپنی ذات کو عدل کے لیے کٹہرے میں پیش کروں گا۔ نظام عدل فاروقی کو قائم کرنے کے لیے میں سب سے پہلے اپنی ذات کو عدل کے لیے کٹہرے میں پیش کروں گا۔ میری ذاتی زندگی کی ہر خواہش، آرزو، ہر کاوش اور ہر دعا نظام عدل فاروقی کی مکمل پیروی کرنا ہے انشاءاللہ۔ مختلف قسم کے ہیلوں، حربوں اور مخصوص ہتھ کنڈوں سے ملک پاکستان کے عروج و استحکام کے آڑے آنے والے اور رکاوٹیں ڈالنے والے 1947 سے لے کر آج کے دن تک کے تمام لوگوں کو، خواہ وہ میرے اپنے گھر والے، گلی محلے کے چند افراد، عزیز رشتہ دار ہیں، ایوانوں یا اداروں میں بیٹھنے والے حکام بالا ہیں، ان سب کو قیامت تک کے لیے اس طرح نشان عبرت بنا دیا جائے گا کہ ان کے انجام سے آئندہ کوئی فرد امت مسلمہ کے عروج و استحکام کے آڑے آنے کا تصور و گمان بھی نہ کر سکے گا۔ کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے هو اللہ احد کہتے تھے۔ واضح رہے کہ تبیر قائد ایجنڈے کے دو اہم نکات جن پر سب سے پہلے عمل کیا جائے گا وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 مہنگائی کا خاتمہ، نمبر 2 قرض کا خاتمہ۔ پاکستانیوں کے لیے سب سے پہلی خوشخبری 1 سے 5 ارب ڈالر کی خطی رقم مہنگائی کے خاتمے کے لیے فی الفور اس طرح صرف کی جائے گی کہ پہلے 5 ماہ میں ہی مہنگائی کی کمر توڑ دی جائے گی، اور اس کے بعد مہنگائی کے فن کو کچلنے کا ایسا اہتمام کیا جائے گا کہ مہنگائی چاہ کر بھی اپنا فن نہ اٹھا سکے گی انشاءاللہ۔ میری طرف سے پاکستانی قوم کے لیے سب سے پہلا تحفہ
پاکستان کے ذمہ کل واجب الادا قرض کی ادائیگی کی مکمل ذمہ داری ہے۔ میں اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے، ان کی مغفرت و بخشش اور درجات کی بلندی کے لیے اپنے وطن عزیز پاکستان کا کل قرض بفضل تعالیٰ فی سبیل اللہ ہر حال میں 5 سے 7 سال کے دوران اتار کر اپنی قوم کو قرض کی اس سولی سے اتار لوں گا، اور سب پاکستانیوں کو کٹ پتلی بننے سے رہائی دلواؤں گا انشاءاللہ، تاکہ سب پاکستانی مسلمان اسوہ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہوں۔ جان لو کہ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بھی نہ، بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا۔ قرض اتارنے کے ضمن میں یہ بات ذہن نشین رہے کہ قرض کی ادائیگی کے لیے نہ تو ملک و قوم سے بھیک مانگی جائے گی اور نہ وطن عزیز کے کسی ادارے اثاثے کو بیچا جائے گا اور نہ ہی گروی رکھا جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں البتہ قوت بازو حیدری کے ساتھ افراد کی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور دیگر فنون کے بل بوتے پر قرض کا توق اتار پھینکیں گے انشاءاللہ۔ ملک و قوم اور امت مسلمہ سے میری عاجزانہ درخواست ہے کہ آپ سب اس مقصد عظیم کے حصول کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دعا گو رہیں۔ نوٹ: ہمارے تمام معاہدے کسی بھی ملک کے ساتھ ہوں یا کسی فرد کے ساتھ، ملک و قوم کے روبرو اور قوم کی تائید و حمایت کے ساتھ ہی طے پائیں گے انشاءاللہ۔ المختصر، میں اختتام میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد ہمیشہ اللہ کے مقربین بندوں کے ذریعے ہی آیا کرتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکر ہے کہ میں اسی سلسلے کی ایک ادنا کڑی ہوں۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ دین اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔